حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 43۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت ان کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے، اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ بخاری حدیث نمبر 44۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 45۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ مائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 46۔ نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، اور ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، بس اس کے سوا تو کوئی اور نماز مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اس نے کہا، تو اور کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا کہ قسم خدا کی، نہ میں اس سے بڑھوں گا اور نہ گھٹوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 47۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے، تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ناظرین،
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ لائک اور شیئر کریں کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ جزاک اللہ۔